बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रोग्राम इक़बाल और नौनिहाल के साथ आपके लिए इक़बाल का बहुत प्यारा और पसंदीदा परिंदा लेकर आ रहे हैं। और आपको याद है मेरा नाम अमीना मुराद। तो आज इंशाअल्लाह हमारे साथ प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो हम मिलकर इक़बाल के शाहीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि ये शाहीन है कौन जो अल्लामा इक़बाल को इतना पसंद है। और मुझे यकीन है आप सब ने ये इक़बाल का शेर ज़रूर सुना होगा, तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो आइए देखते हैं इक़बाल ने शाहीन को क्यों अपना पसंदीदा परिंदा करार दिया और फिर नौजवानों को कहा कि तुम शाहीन बनो। तो ये इक़बाल के चंद अशार की रोशनी में हम ये देखते हैं कि शाहीन के अंदर वो कौन सी खूबी है जो हम अपने अंदर पैदा करके इक़बाल का शाहीन बन सकते हैं। इक़बाल ने कहा है कि क़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो उनको नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इक़बाल को शाहीन इसलिए पसंद है कि आपने देखा कि शाहीन बड़ी बुलंदी पर परवाज़ करता है और आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जितना इक़बाल कहते हैं कि शाहीन ऊपर जाता है, नौजवान आप तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो नाइब हैं, वो खलीफा हैं जिसके लिए कायनात बनाई है। तो आप जितनी बुलंदी पर जा सकते हैं वहाँ तो शाहीन भी नहीं पहुँच सकता। तो उसके लिए आपको अपनी परवाज़, अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने ख्वाब, तमाम चीज़ें बुलंद रखनी चाहिए। तो इसलिए इक़बाल को शाहीन बहुत पसंद है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि उसके मुकाबले में इक़बाल ने शाहीन के साथ एक और परिंदे का नाम लिया है जो ऐसा लगता है इक़बाल को बिल्कुल नहीं पसंद है। ये परिंदा कौन है? उस परिंदे का नाम है करगस। आपने गिद्ध तो देखा होगा, गिद्ध होता है, आपने देखा कि वो नीचे की तरफ परवाज़ करता है। वो क्या खाता है? वो दूसरों का मरा हुआ मुर्दार गोश्त और खाना खाता है, जबकि शाहीन किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाता है, किसी का छोड़ा हुआ खाना नहीं खाता है। वो ख़ुद अपनी ग़िज़ा, अपना रिज़्क़ ख़ुद तलाश करता है। तो वो जो शेर आपने सुना होगा कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो वो कोताही यानी जो सुस्ती आप में पैदा कर दे, जिससे आपकी बुलंदी पस्ती में तब्दील हो जाए, आपका मेहनत करना आपके भीख मांगने में तब्दील हो जाए। तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसा परिंदा इक़बाल को बिल्कुल नहीं पसंद। फिर इक़बाल कहते हैं शाहीन के बारे में, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। कि शाहीन क्या करता है? ना वो थकता है, ना वो गिरता है, बल्कि वो मुसलसल अमल में, हरकत में रहता है। और उसकी जो वो हरकत होती है वो सिर्फ ये नहीं कि उसको किसी शिकार की तलाश है, बल्कि वो हमेशा अपने आप को, अपने ख्वाब को, अपने आज़ा को पुरदम रखना चाहता है, पुरजोश रखना चाहता है, अपने खून को गर्म रखना चाहता है। क्योंकि जिसके अंदर दुनिया में कुछ करने का जज्बा होता है, वो मोबाइल लेकर घंटों बैठा नहीं रहता है, ठीक है, वो साथ साथ बैठ के चिप्स नहीं खा रहा होता है, वो चैटिंग नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो अपने लहू को गर्म रखने के लिए कि और ख्वाब नज़र आएँ और एनर्जी आए और मैं बुलंदी पर जाऊं, तो उसके लिए वो एक और काम भी करता है कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। अरे भाई, शाहीन का तो कोई घर ही नहीं है, इसलिए कि जब घर होगा तो हम क्या करेंगे? थक के दोबारा उसी जगह पर आएंगे। शाहीन ने तो सोच लिया है कि मुझे तो ऊपर से ऊपर जाना है, तो अगर मैं एक घर बनाऊंगा इसका मतलब है ऊपर से मुझे नीचे भी वापस आना है। तो उसकी परवाज़ में कोताही आएगी, उसके ख्वाब हैं, उसके जो आइडियल्स हैं, उसका जो एक मकसद ज़िंदगी होगा, वो फिर क्या होगा? बुलंद होने के बजाय पस्ती की तरफ जाएगा। तो इसीलिए इक़बाल को शाहीन बहुत पसंद है कि वो आराम पसंद नहीं है और उसके अंदर इश्क़ है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुर्बानी का जज्बा है कि अपने घर को छोड़ के नया घर बनाना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना। इसी तरह इक़बाल ने
نوجوانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ خورشید کی طرح، سورج کی طرح ایک مومن نوجوان بھی رہتا ہے کہ ابھی ڈوبا، یعنی کوئی کام کیا اس میں ناکامی ہوئی، گھبرایا نہیں. ناکامی تو کامیابی کی طرف ایک پہلا قدم ہے. پھر وہ کوشش کی، محنت کی، پھر کامیابی حاصل کی، پھر کوئی ایک اعلیٰ مقصد بنایا، مجھے زندگی میں یہ کام کرنا ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل اور آئیڈیل بنانا ہے، اور مجھے ان کی طرح اچھے کام کرنے ہیں. جب وہ میں کام کروں گا اور میرے راستے میں مشکلیں آئیں گی، کوئی بات نہیں، میں ان مشکلات سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. تو وہ کبھی بھی ڈوبنے کا اور پھر نیچے جانے کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ شاہین کی طرح بلندی پر چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو یہ روح کو اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کی طرح آپ بھی بیدار رکھیں، شاہین کی طرح آپ بھی ناکامی سے مایوس نہ ہو، شاہین کی طرح آپ ہمیشہ اچھے مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور وہ اچھا مقصد ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے لے کر، ستاروں پر کمند ڈالنے سے لے کر، زمین سے کوڑا اٹھانے سے لے کر، اپنے والدین کی عزت کرنا، اپنے اساتذہ کی عزت کرنا، علم حاصل کرنا، بڑے سے بڑے مقصد کی طرف چھوٹا مقصد بھی آپ کو لے کر جائے گا اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہو. تو آپ کو کیسا لگا آج کا اقبال کا شاہین؟ بہت اچھا تھا. السلام علیکم، میرا نام نصیب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان اور بچے کرگس کے طرف سے جا رہے ہیں، مطلب وہ کر رہے، فکر کر رہے ہیں، یہ پرواز کی وہ فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اشیانہ وہ بولتے ہیں، وہ اس کا فکر کیوں نہیں کر رہے؟ بہت پیارا آپ نے نصیب سوال کیا ہے، اور واقعی اقبال بھی یہی چاہتے تھے، لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے. اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کرگس بن جاتے ہیں. جب آپ کے پاس اعلیٰ مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ شاہین کی طرح بلندی کے لیے سوچتے ہیں. کیونکہ ابھی ہمارا مقصد واضح نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. سب سے بڑی بات اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نصیب ہوں، آپ کا نام نصیب ہے، میں نصیب ہوں، تو آپ کی طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا منفرد پیدا کیا، جس کو اقبال نے خودی کا نام دیا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. تو خودی کیا ہے؟ وہ روح ہے جو آپ کے اندر کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص پیدا کردہ ایک خلیفہ ہوں، میری اپنی ذات ہے، اور میں اپنی ذات میں دوسرے سوال اقبال کہتے ہیں، سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، تو میں دنیا میں کیا 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 کر سکتا ہوں. جب آپ کے سامنے یہ دو سوال کے جواب واضح ہوتے ہیں پھر آپ شاہین بنتے ہیں. چونکہ یہ کلیئر واضح نہیں ہے، اس لیے آپ بچے جو ہیں وہ کرگس کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. آج کا پروگرام بہت اچھا تھا، اور میرا نام ہے محمد مصطفیٰ. میرا ایک سوال ہے، ہم اقبال کا شاہین کیسے بن سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ، آپ نے بہت پیارا سوال کیا. اقبال کا شاہین بننے کے لیے پہلی چیز جو اقبال نے بتائی ہے کہ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں. آپ انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق دیا ہے، آپ کے اندر علم رکھا ہے، آپ کے اندر ایک چیلنجنگ نیچر رکھا ہے کہ آپ ہر چیز میں ایک چیلنج تلاش کرتے ہیں. تو جب آپ شاہین بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو نہ دیکھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں بہت اچھا آرٹسٹ نہیں ہوں تو میں بہت اچھا ریڈر ہوں، اگر میں اچھا ریڈر نہیں ہوں تو میں بہت اچھا ہیلپر ہوں، اگر میں اچھا ہیلپر نہیں ہوں تو میں بہت اچھا اسپیکر ہوں، میں وہ اسپیکر اگر اچھا نہیں ہوں تو میں جو ہوں اپنے کام خود کر سکتا ہوں. تو اس طرح آپ سوچیں گے تو آپ کو اپنی خوبیاں پتہ چلیں گی، پھر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ شاہین بنتے جائیں گے، اور پھر آپ کا مقصد بلند سے بلند تر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور آپ کس لیے کوئی سوال، کوئی ذہن میں آپ کے بات ہے؟
السلام علیکم، میرا نام سعد ہے. السلام. جو اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا جھمٹنا پلٹنا، اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے یہ. اقبال کا پورا کلام آپ نے دیکھا وہ بڑا ایکشن اورینٹڈ ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ بیٹھ نہیں سکتے. ہر وقت اقبال کہتے ہیں چلو چلنا چلنا مدام چلنا. یہاں بھی شاہین کا بتا رہے ہیں کہ شاہین جو ہے وہ لیزی نہیں ہے. شاہین جو ہے وہ ہر وقت پرجوش رہنا چاہتا ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر پرجوشیت ہوگی، موٹیویشن ہوگی، کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو آپ جو ہیں نچلے نہیں بیٹھیں گے. آپ کہیں گے بھئی تھوڑا سا تو وقت ہے، اس کو میں کسی طرح بھی اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کروں. مثلاً اب فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، اگر فٹ بال کے میچ کا ایک پلیئر کھیلتے کھیلتے بولے یار میرے پیاس لگی ہے، پانی پی لوں یا چوئنگ گم کھا لوں، یا چلو میں ذرا موبائل پر اپنا نمبر چیک کر لوں، تو پھر آپ بتائیے وہ پلٹ سکتا ہے، جھپٹ سکتا ہے، بال کو پکڑ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو ایک فوکس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کہ مجھے ہر وقت اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرنا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ شاہین اگر کبوتر کا بھی شکار کرتا ہے تو اس کو اس کے خون میں، اس کو کے گوشت میں اتنی لذت نہیں آتی ہے اس کے کھانے اور پینے میں، جتنی اس کو اپنے ایکشن میں کہ کیسا شاٹ مارا میں نے. اس سے اس کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو پرجوش رکھتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو لیزی نہ بنائیں، پرجوش رکھیں. یہ اقبال کا پیغام ہے. تو پیارے بچوں، آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ آج ہی سے شاہین بننے کی تیاری کریں گے اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں گے. اس طرح آپ کو انشاءاللہ بڑے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی اور آپ اقبال کا شاہین بن کر پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور دنیا میں ہر ایک کے لیے بہت نام روشن کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے. آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بھی شاہین بنیں گے، اور جب ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے تو ہم پھر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ملیں گے. اب آپ کی مہمان امینہ مراد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.